الحمد لله الذي أقام دينه على الحق والبيان وجعل الكتاب والسنة ميزانا لكل قول وعمل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الدين سافيا كما أنزل، وعلى آله وصحبه الذين حفظوا الأمانة ونقلوها كما هي. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل، جہاں ہم دین کو جذبات، شخصیات اور فتووں کے شور سے نکال کر کتاب، سنت اور اہل علم کی تحقیق کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ آج ہم سلسلہ کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل، باب سنت و بدعت کے تحت ایک نہایت اہم اور فکری موضوع لے کر حاضر ہے۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے مفتی ظہور خان کا خط، کتاب مفاہیم یجب ان تصحح، یعنی اصلاحی مفاہیم کے حوالے سے راقم الحروف پر کیے گئے اعتراضات کا علمی جواب۔ ناظرین، یہ گفتگو کسی فرد کے خلاف نہیں، بلکہ ایک فکر، اسلوب اور منہج کے جائزے پر مبنی ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک توجہ کے ساتھ ضرور دیکھیے، کیونکہ ادھوری بات اکثر غلط فہمی کو جنم دیتی ہے۔ اب میں کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل سے اصل عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 3، مولانا ظہور خان کا خط۔ محترم و مکرم حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی زیدت معالکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے کہ مزاج سامی بخیر ہو۔ آن جناب کا بلاد عرب کے مشہور اور محقق عالم شیخ محمد علوی مالکی پر تبصرہ اور ان کی کتاب مفاہیم اور اس کے ترجمہ اصلاحی مفاہیم پر مبسوط تبصرہ نظر سے گزرا۔ تبصرہ خالص مخلصانہ مگر حد درجہ غیر ناقدانہ اور غیر محتاط ہے، کیونکہ مفسوح کی صرف ایک کتاب بلکہ اس کے ترجمہ کو دیکھ کر انہیں بریلوی اور رضاخانی سمجھنا کم از کم ہمارے بزرگوں کا اور آپ جیسے دانشمند شاہکار لکھنے والے کی شان کے لائق نہیں۔ یہ دیکھ کر حد درجہ حیرت ہوئی کہ تبصرہ نگار کو شیخ علوی اور ان کی مطبوعہ اور متداول کتب کے بارے میں معلومات نہیں ہے، یا ان کے تبصرہ میں کوئی کام نہیں لیا گیا۔ حضرت اقدس قاضی مظہر حسین صاحب دامت برکاتہم بوجوہ ہم سب کے مخدوم اور کریم بزرگ ہے، مگر ان کی تحریر اور مزاج اقدس کی پرتشدد جولانیوں میں کبھی کبھی اپنی ہی زیر و زبر ہو جاتے ہیں۔ حضرت والا ہی کے فاضلانہ قلم سے قافلہ حق کے سالار محدود الملت والدین حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف احتجاجی مکتوب بنام مولانا مفتی محمود جیسا سوہانی روح رسالہ شائع ہوا ہے، جس کے بارے میں حضرت مولانا مفتی احمد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو کرتے ہوئے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہم اہل باطل سے مقابلہ کرتے ہیں تو بفضلہ تعالی کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اپنے جو پیچھے سے چرا گھومتے ہیں تو اس سے چلا نہیں جاتا۔ حضرت قاضی صاحب کا اخلاص، تدین، منصب، احقاق حق و ابطال باطل ہم جیسے خوردہ نالائق تو کیا اکابر صلحاء کے ہاں مسلمہ ہے، مگر مسلسل رد و قدح کے میدان نے شاید ان کی تحریر میں کچھ اس طرح کی شدت بھی پیدا فرمائی ہے۔ آپ نے اپنی پوری تحریر کی اساس و بنیاد حضرت قاضی صاحب کے انکشافات، جو مبتدعین کی جاہلانہ اور مقلوبی حکایات پر مشتمل ہے، رکھی ہے۔ میرے خیال میں شیخ علوی کی کتاب آپ نے دیکھی ہی نہیں، جس میں انہوں نے محدث کبیر حضرت اقدس الشیخ السید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنا شرف تلمذ بخاری و ترمذی میں، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے موطا امام مالک اور سنن ابی داود میں، بلکہ صحیح مسلم میں بھی، اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اور دیگر اجلہ علماء دیوبند سے اپنا شرف تلمذ کا ذکر فرمایا ہے۔ شیخ کی کتاب کا نام الطالع السعید المنتخب من المسلمات والاسانید ہے۔ نیز شیخ علوی جامعہ ازہر جانے سے پہلے جامعہ اسلامیہ یعنی مدرسہ عربیہ میں سال 2 پڑھ چکے ہیں، اور اس کا والہانہ عقیدت و محبت برا تذکرہ وہ اپنے حضرات میں اور مجالس میں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی وغیرہ میں ان کا محبت برا برتاؤ
اور ان پر اعتماد کا اظہار فرمایا ہے۔ بلا شبہ شیخ علوی ہمارے علماء دیوبند کی طرح محدثات مرسومہ میں متشدد نہیں ہے، لیکن وہ رضاخانی یا بریلوی یا بدعتی ہرگز نہیں ہے۔ انعقاد میلاد کا مسئلہ خود اجلہ محدثین اور سید الطائفہ حضرت آجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلکہ وائل عمر میں خود حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی رہا ہے۔ علماء کو وسیع علم اور بسیط معلومات کے ساتھ کچھ علاقائی مسائل کا بھی کچھ ساتھ دینا ہوتا ہے، جس میں خطا و صواب کا ایک پہلو غالب رہتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر اس قسم کے تبصرے ہمارے جانے پہچانے اور معروف معتمدین پر بغیر تحقیق اور چھان بین کے ہونے لگی تو کہیں مولوی یونس سہارنپوری کی طرح شیخ ابو الوفا افغانی اور اپنے زمانے کے امام شیخ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر امت پر بدعتی کے احکام صادر نہ ہونے لگے۔ آن جناب کے بارے میں تو کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ صوفی اقبال صاحب یا مولوی عزیز الرحمن صاحب کی جماعت تبلیغ یا حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبتی کریمہ کی دوسری طرف ملتفت ہونے سے متاثر ہو کر اس قدر غیر محتاط تبصرہ فرمائیں گے، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ حضرت مولانا عبد الرزاق صاحب اسکندر دامت برکاتہم اور خود حضرت مولانا حبیب اللہ مختار صاحب مدظ اللہ شیخ علوی اور ان کے نظریات مجھ سے زیادہ بہت قریب سے جانتے ہیں، کم از کم ان سے مشورہ ضروری تھا۔ بینات جو ملک و ملت کا نمائندہ شمارہ ہے، اسے کسی ایک فرد متشدد کی صرف اخلاص اور تقدس کا سہارا لے کر ایسے رجال کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہیے جن پر ہمارے بڑے اعتماد کر چکے ہیں۔ میں نے یہ چند سطور حضرت والا سے قریبی عقیدت اور حضرت کی تحریر اور شوکتی تنقید کا غیر مسیب پہلو دیکھ کر لکھی ہے۔ اگر تیر نشانے پر بیٹھا تو مناسب اعتذار بینات میں کرنا ہمارے اسلاف کا وتیرہ دیانت رہا ہے، ورنہ سخت المتاع کی جگہ ردی کی ٹوکری ہے۔ بشنود یا نشنود من ہائے ہوئی میں کنم۔ قاضی صاحب دامت برکاتہم کا انکشاف کہ شیخ علوی بریلوی عقیدے کے حامل اور مولوی احمد رضا خان کے بیک واسطہ خلیفہ ہے، اور جناب علوی کے فاضل بریلوی کی عقیدت کا یہ عالم ہے کہ وہ احمد رضا خان کے بارے میں لکھتے ہیں۔ واقعی یہ انکشاف و تحقیق عجیب تو کچھ نہیں، غریب و مسکین ضرور ہے، کیونکہ اس کا حوالہ مولوی غلام مصطفیٰ مبتدع ہے۔ اگر واقعی شیعہ علوی کو مولوی احمد رضا سے یہ عقیدت ہے تو اجلہ علماء دیوبند کو انہوں نے مشائخ حدیث کیسے تسلیم کیا ہے جن کے بارے میں مولوی احمد رضا خان لکھتے ہیں دیوبندی عقیدہ رکھنے والے کافر اور اسلام سے خارج ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ 222۔ اور ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ مولوی خلیل احمد، رشید احمد اور غلام احمد اور اشرف علی من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفرا۔ صرف ضیاء الدین مقدسی سے اوراد میں اجازت لینے سے علوی صاحب علماء دیوبند کے مخالف اور رضاخانی بدعتی بنتے ہیں، تو حضرت بنوری، حضرت مفتی محمد شفیع اور حضرت شیخ الحدیث اور حضرت مولانا عبد الغفور مدنی رحمہم اللہ سے اسانید حدیث اور اجازت اوراد سے اہل حق کے قریب کیوں نہیں مانے جاتے؟ امید ہے کہ ان مختصرات پر آپ غور فرمائیں گے۔ آندک پیش تو گفتم غم دل ترسیدن کہ دل آز روح شوے ورنہ سخن بسیار است۔ یہ خوش فہمیاں تو اہل حق کو بھی لاحق ہو جاتی ہے، جیسے آپ کی تحریر میں اور قاضی صاحب کی تحریر میں احمد رضا کے لیے مولانا اور محروم کے الفاظ لکھنا بھی مبتدع کے ساتھ لائق برتاؤ روش کے خلاف ہے، جس کی رد میں بہت کچھ مواد موجود ہے۔ تاہم شیخ علوی کی ضیاء مقدسی بدعتی اور مولوی احمد رضا جیسے مبتدع کے بارے میں خوش فہمی اس درجہ کی ہے، ورنہ وہ علماء دیوبند کے شاگرد اور ان کے مستفید اور ان کے حد درجہ معتقد اور معترف ہے، جو انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے بتدریج آئے گی۔ والسلام مع التحیت والاکرام۔ خادمکم الفقیر محمد زرولی خان عفی عنہ۔ 24 محرم الحرام 1416 ہجری۔ راقم الحروف کا جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بخدمت مخدوم و محترم جناب مولانا زرولی خان صاحب زیدت مکارکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر 1،
اصلاحی مفاہیم کے بارے میں اس ناکارہ و نابکار کی جو تحریر شائع ہوئی ہے، اس کے بارے میں آن جناب کا کرامت نامہ موصول ہو کر موجب امتنان ہوا۔ آن جناب کو اس ناکارہ کی غیر ناقدانہ اور غیر محتاط تحریر سے اذیت پہنچی، اس پر نادم ہوں۔ میرے قلم سے جو لفظ ایسا نکلا جو رضائے الہی کے خلاف ہو، اس پر بارگاہ الہی سے صدق دل سے توبہ کرتا ہو، اور آن جناب سے اور آپ کی طرح دیگر احباب سے جن کو اس تحریر سے صدمہ پہنچا ہو غیر مشروط معافی کا خواستگار ہو۔ نمبر 2، جو الفاظ آن جناب کو غیر ناقدانہ اور غیر محتاط محسوس ہوئے ہو، ان کو نشان زدہ کر کے بھیج دیجئے، میں ان سے رجوع کا اعلان کر دوں گا، اور ان کے جگہ جو محتاط الفاظ استعمال ہونے چاہیے وہ بھی لکھ دیے جائے۔ نمبر 3، شائع شدہ تحریر کے صفحہ 29 سے صفحہ 41 تک جو کچھ لکھا ہے وہ جناب شیخ محمد علوی مالکی کو ایک خوش عقیدہ عالم سمجھ کر لکھا ہے، جس کی تصریح صفحہ 41 کے نقطہ 5 کی پہلی 2 سطروں میں موجود ہے۔ البتہ نمبر 5 سے جو عبارت شروع ہوتی ہے وہ جناب قاضی صاحب کے انکشافات پر مبنی ہے، یعنی صرف 2 صفحے کی تحریر، لیکن آن جناب نے میری پوری تحریر ہی کو جناب قاضی صاحب کی تقلید کا نتیجہ قرار دے دیا۔ نمبر 4، قاضی صاحب نے جہان رضا کا حوالہ دیا ہے جو فروری 1992 میں شائع ہوا۔ 3.5 سال بعد اس ناکارہ نے قاضی صاحب کے حوالے سے اس کا فوٹو شائع کر دیا تو سارا نزلہ اس غریب مسکین پر آ گرا۔ 3.5 سال تک کسی عقیدت کیش کو خیال تک نہیں آیا کہ شیخ علوی کو خانوادہ بریلویت سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، جہان رضا میں خانوادہ بریلی کا ایک عرب مفکر کے عنوان سے فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر محمد علوی الحسنی المالکی مدظ اللہ پر پورا ایک مضمون شائع ہوتا ہے، جس میں اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ کے دادا اور والد گرامی دونوں شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء تھے، اور آپ خلیفہ اعلیٰ حضرت خطیب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے۔ پاکستان کے کسی دیوبندی حلقہ سے اس کے بارے میں صدائے برخاست 3 سال کے بعد اگر قاضی صاحب جہان رضا کے اس مضمون کا فوٹو شائع کر رہے ہیں اور یہ روسیہ اس کا حوالہ دے ڈالتا ہے تو یہ روسیہ بھی مجرم اور قاضی صاحب بھی متشدد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نمبر 6، شیخ علوی کی تالیف لطیف الطالع السعید کا مطالعہ واقعی اس مجہولی مطلق نے نہیں کیا، اس میں ملاحظہ فرما لیا جائے، اس میں کسی بدعتی کا تذکرہ تو نہیں ہے۔ اگر واقعی ایسا ہو تو کیا تعجب کہ جہان رضا کی روایت جس کی تردید آج تک اس روسیہ کے علم میں نہیں آئی بھی کچھ غلط نہ ہو، کیونکہ خواجہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ بہت پہلے فرما گئے ہیں، اے کبک خوش خرام کجا میں روے بناز، غرا مشو کے گر بزاہد نماز کرد۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ معشوق ما بمشرب باہر کس برابر است، بما شراب خورد و بزہد نماز کرد۔ نمبر 7، جناب علوی صاحب کی دوسری کتابوں میں ان کی کتاب حول الاحتفال النبوی بھی تو ہے، جس کو بریلوی حضرات نے اردو میں شائع کیا ہے۔ آن جناب نے انعقادی میلاد کے لیے سید الطائفہ کا حوالہ تو دے دیا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اعاظم خلفاء اور ہمارے اکابر دیوبند رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عمل اس بارے میں کیا رہا، اور آج شیخ علوی مالکی کی کتاب پر جو دیوبندی بریلوی اتحاد کی تحریک چل رہی ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ نمبر 8، اس ناکارہ نے تو اصلاحی مفاہیم کے 1-2 حوالے بطور نمونہ دیے تھے، جس میں موصوف نے اپنے نقطۂ نظر سے اختلاف کرنے والے پر کم عقلی، کم فہمی، تنگ نظری، بد فہمی اور جہالت و تعنت کے فتوے صادر فرمائے ہیں۔ کتاب کا خود مطالعہ فرما لیجئے اور پھر بتائیے کہ ہمارے اکابر رحمۃ اللہ علیہ تو ان فتووں کے زد میں نہیں آئے۔ آخر میں سما خراشی کی معافی چاہتے ہوئے اصلاح کا طالب ہوں، یہ ناکارہ تو واقعی نہ 3 میں ہے نہ 13 میں، میرے اکابر رحمۃ اللہ علیہ جو فرمائے ان کا مقلد محض ہو، اور آپ حضرات جو اصلاح فرمائے وہ سر آنکھوں پر۔ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ ومن الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ والسلام۔ محمد یوسف عفو اللہ عنہ، 29 محرم الحرام 1416 ہجری۔
ناظرین کرام، یہ گفتگو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دینی اختلاف میں نہ تو شخصیات کو ہدف بنانا درست ہے اور نہ ہی محض اسلوب کی بنیاد پر کسی علمی کاوش کو رد کر دینا۔ اصل معیار ہمیشہ کتاب، سنت اور فہم سلف ہی رہے گا۔ اللہم اہدنا لما اختلف فیہ من الحق بإذنک واجعل ألسنتنا صادقة وقلوبنا سلیمة وجنبنا الہوى وسوء الفتنہ۔ اے اللہ، جن باتوں میں اختلاف ہو گیا ہے ہمیں ان میں حق کی پہچان عطا فرما، ہماری نیتوں اور دلوں کو درست فرما اور ہمیں نفس اور فتنوں سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کے لیے آج کا سوال: کیا آپ کے نزدیک دینی کتابوں میں اسلوب زیادہ اہم ہے یا مفہوم اور دلیل؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور تحریر فرمائیے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے تاکہ سنت و بدعت پر یہ تحقیقی سلسلہ مسلسل جاری رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔